السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چند اہم باتیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 اماموں کو خاص مقبولیت عطا کیا، جن میں سر فہرست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کنیت ہے ابو حنیفہ، جبکہ آپ کا نام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے۔ آپ ایک تابعی ہیں اور آپ نے بعض صحابہ سے ملاقات بھی کی، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے ملاقات کی، تو ملاقات کو اہل علم ثابت کرتے ہیں، اور آپ تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کے اچھے تاجر تھے۔ آپ کے والد محترم ثابت جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور خوشحال جو ہے گھرانہ تھا آپ کا۔ مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوب دولت سے نوازا، تو خوشحال گھرانے میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے محنتی تھے، خلیق تھے، اور ہر دم علمی دنیا میں مشغول رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، کہ کہا کہ کنیت ابو حنیفہ ہے، اور یہ کنیت جو ہے آپ نے کیوں رکھی؟ کہا کہ وہ انک اور سیاہی جس سے ہم عموماً جو ہے لکھتے ہیں، تو عربی زبان میں پرانی عربی میں اس انک اور سیاہی کو حنیفہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سیاہی لے کر بیٹھتے تھے، انک لے کر بیٹھتے تھے، کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا آپ کا مشغلہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سیاہی اور انک کے باپ ہیں، تو گویا کہ حنیفہ یہ پرانی جو ہے عربی میں انک اور سیاہی کو بولتے ہیں، تو لہٰذا ان کے یہ باپ سے جو ہے مشہور ہو گئے، تو ابو حنیفہ آپ کی کنیت پڑ گئی۔ ایسے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ آپ کی جو ایک ہی اولاد تھی، اور ان کا نام تھا حماد بن ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے بیٹے حماد۔ تو گویا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے محنتی تھے، اور علمی دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ اور آپ کے اساتذہ میں ایک مشہور استاذ ہیں حماد بن ابی سلیمان، انہی کے نام سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا۔ تو حماد بن ابی سلیمان سے بہت متاثر تھے، اور خاص کر چونکہ آپ کی پیدائش کوفے میں ہوئی، اور کوفے میں حماد بن ابی سلیمان کے جو ہے دروس ہوا کرتے تھے، آپ کے علمی حلقات ہوا کرتے تھے۔ سن 120 ہجری میں آپ کے استاذ حماد بن ابی سلیمان کی وفات ہو جاتی ہے، تو استاذ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کے شاگردوں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ اب اس کے بعد استاذ کی جگہ کو سنبھالنے لگ گئے، اور استاذ جیسے مختلف مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے، تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مسائل پر گفتگو کرنا اور مختلف مسائل کو حل کرنے میں اپنے آپ کو انہوں نے مصروف رکھا۔ آپ رحمہ اللہ کے بہت سارے شاگرد ہیں، جن میں 3 بہت زیادہ جو ہے نمایاں نظر آتے ہیں، جن میں سر فہرست امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب قاضی القضات تھا، تمام قاضیوں کے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب بن ابراہیم اصل ان کا نام ہے۔ ان کی وفات 180 پر 2 ہجری میں ہوتی ہے۔ ایک اور آپ کے شاگرد، امام صاحب کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 180 پر 9 ہجری میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ایک اور شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 150 پر 8 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کے 2 مشہور شاگرد ہیں، جنہیں صاحبین کے نام سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ صاحبین کے نام سے امام صاحب کے ان 2 شاگردوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ایک ہیں امام جو ہے ابو یوسف جو ہے یعقوب بن ابراہیم، اور دوسرے ہیں محمد بن حسن
الشیبانی رحمہم اللہ. آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض القاب تھے، جیسے آپ کو الامام الاعظم کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو فقیہ العراق بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو امام الائمۃ الفقہاء بھی کہا جاتا ہے. یہ تین القاب آپ کے بڑے مشہور تھے، الامام الاعظم، اور اسی طرح سے فقیہ العراقی، اور اسی طرح سے امام الائمۃ الفقہاء. یہ تین القاب تھے امام جو ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. امام صاحب نے کیا کوئی کتاب لکھی؟ اس سلسلے میں جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر جو ہے اہل علم کی یہی رائے ہے، امام صاحب نے اپنی زندگی میں باقاعدہ کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے بعض کتابوں کو یعنی جمع کیا اور آپ کی طرف منسوب کر دیا، اور ان میں یعنی آپ کی زندگی میں باقاعدہ جو کتاب جو ہے ترتیب دی گئی، جس میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے جو عقیدے پر لکھی گئی، الفقہ الاکبر. اس کے سلسلے میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ امام صاحب کی کتاب ہے جس میں آپ نے جو ہے عقیدے کے مباحث کو ذکر کیا اور اس کا نام رکھا الفقہ الاکبر. اور اسی طرح بعض کتابیں ہیں جیسے الوصیہ، اور دوسری کتاب ہے العالم والمتعلم، اور تیسری کتاب ہے الفقہ الاوسط. یہ سب وہ کتابیں ہیں جو امام صاحب کی طرف منسوب ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کتابیں نہیں لکھی گئیں، لیکن آپ کے آراء کو، آپ کے بہت سارے افکار اور مسائل کو شاگرد مجلس میں نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد سیکنڈ جو ہے یعنی سنچوری کے آخر میں اور تیسری صدی کی شروعات میں جب لکھنے کا دور آیا تو اس وقت یعنی آپ کے شاگردوں نے ان تمام معلومات کو جمع کیا. بہرحال بڑے عظیم جو ہے امام ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خاص کر فقہی دنیا میں لوگ جو ہے آپ کو امامت کا جو ہے درجہ جو ہے عطا کیے ہیں. واقعی فقہی میدان میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، یعنی لوگ فقہی دنیا میں یا فقہی میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں. لوگ فقہی میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں. بڑی جو ہے علمی خدمات کی آپ نے، اور امت کے سامنے بہت سارے جو ہے مسائل کو آپ نے واضح کیا. اللہ غریق رحمت کرے. آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.